الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحان الله یا رب تیرے کرم کا در فیض باد ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، بے چارگی کے وقت میں بس تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے پر تو بڑا بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ جی طلباء تو علاوہ سارے باتیں ضروری سبحان اللہ کہنا، طلباء نہ بھی کہنا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ سبحان اللہ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، سبحان اللہ زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ سبحان اللہ جناب آمنہ کا چاند چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ سبحان اللہ حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی۔ سبحان اللہ یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، سبحان اللہ عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر۔ سبحان اللہ جہاں میں حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ سبحان اللہ گردنیں کٹا کے بتا گئے یہ کربلا والے، کسی غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ سبحان اللہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، وہ جو نام ہے حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل ذی وقار سامعین محترم، مسلمان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طالب علموں، یہ محفل، یہ مجلس، یہ پروگرام قرآن کریم دی تکمیل دا پروگرام ہے۔ استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دے حکم تے، انہاں دے فرزند ارجمند محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد شاہد صاحب
جنہوں نے تکمیل فرمائی، قرآن کریم سنایا. جی حافظ محمد ساجد صاحب، سجاد صاحب، چلو ساجد اور سجاد ایک ہی ہے، انہوں نے بھی تکمیل فرمائی. تو حضرت قاری صاحب کا حکم، تکمیل دی محفل کے اندر تسی بھی حاضر ہو، میں بھی حاضر ہوں. اکیس دی رات محترم جناب قاری محمد موسیٰ صاحب انہاں دی ادارے دے اندر حاضری ہوئی. آج تواڈے کول حاضری ہے، ہر رات ساڈی کسی نہ کسی جگہ تے حاضری ہے. سبحان اللہ. یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہر جگہ تے تکمیل قرآن ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں لوگ، کتنے خوش قسمت ہیں لوگ جڑے قرآن نو اپنے سینے نہ لگاتے اور اعزاز حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ دے کلام نال یاری لگا دے. سبحان اللہ. لہذا چند باتاں کرنیاں، توجہ نال گفتگو چھوڑو اور میرے نال اپنا مزاج جوڑو. لگتا نہیں تھوڑا مزاج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے کہو سبحان اللہ. میں نے ایک گلہ ہے قاری صاحب نے نعت خانہ نال گلہ ہے. نعت خان آپ سنان دے ساڈی نہیں سنتے. یہ سارے نعت خانہ دا مزاج ہے. شاید عمران ہوئے، آصف رشیدی ہوئے، رانا عثمان ہوئے، بھاویں تہاڈا غلام مرتضیٰ انجم ہوئے، انہاں سارے دا مزاج ان کو کہ آدمی سناؤ اور نکل جاؤ. وجہ کیا ہے؟ ایک کہنے نا سا اگاں جانا ہے، اگاں لندن جانا ہے، گھر جا کے سو جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ بہرحال دعا کرو اللہ انہاں نوں بھی سنا کی توفیق دے. کہہ دو کہہ دو آمین. یہ وہ محفل ہے جن سے دعاواں قبول ہو دیا. یہ وہ مجلس ہے. اور پھر دو نعمتیں نے سلک، ایک قرآن کی تکمیل ہے اور دوسرا طاق رات ہے. ہو سکتا ہے رات ساڑھے واسطے نجات بھی بن جائے، ساڑھے واسطے ایک شب قدر بن جائے، ساڑھے واسطے رات بن جائے جس رات کے اندر اللہ قسمتانوں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. لہذا جاگتے بیٹھو، توجہ اور دھیان نہ بیٹھو. قرآن کریم کی محفل ہے، یہ محفل بھی شان والی، یہ مجلس بھی شان والی، یہ مجلس بھی عظمت والی. یہ وہ مجلس ہے جس کے اندر اللہ کے فرشتے کا نزول ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کے فرشتے اتر ہے. پھر جامعہ رحیمیہ تحفیظ القرآن ہے جہاں ہر وقت اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی. قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، بچے طلباء قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھان والے بھی شان والے، پڑھن والے بھی شان والے، قرآن پڑھان والے بھی عظمت والے، قرآن کو پڑھن والے بھی عظمت والے. قرآن شان والا ہے، جس کا اس سے نال تعلق بڑھ گیا وہ انسان بھی شان والا. سبحان اللہ. قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے، شک و شبہات تو پاک ہے، سارے کلامہ دا سردار ہے. پاڑا میرا مقدر ویکھو، پاڑا میرا نصیب ویکھو، پاڑی میری قسمت ویکھو. اللہ نے پہلی امتاں نو کتاباں دے دیتیاں، کسے نو ضرور دے دیتی، کسے نو انجیل دے دیتی، کسے نو تورات دے دیتی. لیکن جب اپنا نمبر آیا اللہ نے شان والا کلام قرآن مجید دے دی. سبحان اللہ. لہذا قرآن بھی اعلیٰ، لانے والا نبی بھی اعلیٰ. قرآن بھی شان والا، لانے والا نبی بھی شان والا. قرآن لا عیب ہے، آمنہ دا لال سالہ بے عیب ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کا کلام لیتے آئے اور پاڑے میرے واسطے لیتے آئے.
وہ کیا وقت ہوئے گا. حضرت قاری محمد صادق صاحب قرآن پڑھیں جنہاں نے ہزارہ طلبان پڑھا دیتا. انہوں نے فرزند پڑھیں, قاری موسیٰ صاحب پڑھیں, اور بڑے بڑے قاری قرآن نو پڑھن والے جنہاں دی آواز آلہ, جنہاں دی آواز خوبصورت. لیکن قربان جائیے ایک اللہ دا قرآن ہوئے مصطفیٰ دی زبان. سبحان اللہ. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی سنایا. آپ اللہ کو قرآن لیتے آئے, ایک کلام لیتے آئے, اور پاڑے میرے واسطے لیتے آئے کہ قرآن نو پڑھن والے بنو, قرآن نو سمجھن والے بنو, قرآن نال یاری لاؤ, قرآن نال محبت کرو, قرآن نال پیار کرو, قرآن نال دوستی کرو. اور قرآن ایسا دوست ہے جو دنیا دا بھی دوست ہے, جو قبر دا بھی یار ہے, حشر دا بھی دوست ہے, اور جہنت کو جنت میں پہنچان والا دوست ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سوتے پے ہو, سبحان اللہ. یہ تھلے دیکھ دے پے ہو, سبحان اللہ. تھوڑے جنگے ہو جا, تھوڑے جنگے پیچھے ساتھی بیٹھے, تھوڑے جنگے, تھوڑے جنگے. یہ وقفہ ختم کر دو. توجہ فرما, توجہ. زیادہ وقت میں توڑا نہیں لینا, مختصر وقت اندر بات کرنی ہے. ذرا توجہ نہ بات سنو, میرے وقت توجہ رہے. بات سمجھتا آدھی ہے, بات سمجھتا آدھی ہے. اکھاں دیکھتی ہیں, کان سنتے ہیں, دماغ سوچتا ہے, اور پھر جاتے بات سمجھ آدھی ہے. اگر توجہ ہٹ گئی بات سمجھ نہیں آئے گی. آدمی بیٹھا رہے گا محفل کے اندر, جدو پوچھو گے تو کہے گی میں تو پتہ ہی نہیں چلا. اسی گاڑی کے اندر سفر کر رہے, گاڑی کے اندر سفر کر رہے, میں اور میرے ساتھی, وہ ڈرائیونگ کر رہے سر, میں ساتھ بیٹھا سا, ایک پیچھے بندہ بیٹھا, اسا گفتگو کی تھی. میں پچھلے آدمی نے کہا سمجھ آ گئی, کہتا آ گئی. اب تم پوچھنا دوسری بھی آ گئی, نہیں میں کہو گے آ گئی. جدو پوچھا جائے گا تو کہا پتہ ہی نہیں. یہ حال ہے پوری قوم دا. کہنے سمجھ آ گئی, جدو پوچھے کی کہا ہے کہ میں تو پتہ ہی نہیں. اس آدمی کو پوچھا کہ تینوں سمجھ آ گئی, اسا گفتگو کی ہے, کہندا میں سمجھ آ گئی, بتا کی گفتگو, کہندا تسا ناشتے کی گفتگو کی, حالانکہ اسی جمعے کی گفتگو کی. اسے لگا جمعہ کہاں پڑھانا ہے, وہ کہتا ناشتہ کہاں کرنا ہے. سمجھ تو صحیح آئی, یہ حال پوری قوم دا ہے. جانا کدائی ہے, سوچ کدائی ہے, دماغ کدائی ہے. جاتے چوک ہے سوچنے میں تو میڈیکل سٹور پہ جانا. تو میں آیا کہاں کھڑا, او بھائی توجہ فرماؤ, یہ محفل روزانہ نہیں ملے گی. یہ محفل بڑی شان والی ہے, یہ بڑی قسمت والی ہے. تو میں کیا کر رہی ایسا, کمری والے کی لیتے آئے, قرآن لیتے آئے, اللہ کا کلام لیتے آئے. تو مولانا الطاف حسین حالی, سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو سبحان اللہ, اس اللہ کے ولی واسطے کہہ دو سبحان اللہ. مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا. سبحان اللہ. کالی کملی والے تھوڑے میرے محبوب آمنہ دے لال, سارے نبیاں دے سردار, سارے نبیاں تو آلہ, سارے نبیاں تو شان والے, سارے نبیاں تو مقام والے, سارے نبیاں تو عظمت والے, سارے نبیاں تو زیادہ حسن و جمال والے. او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لیتے آئے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سبحان اللہ. وہ نسخہ کیمیا کیا ہے, وہ بجلی کا کٹکا تھایا سوت ہاتھی, عرب کی زمین جیسے نے ساری ہلا دی. بھائی کملی والے قرآن لیتے آئے, کہاں لیتے آئے, گھر کے اندر پہنچے. کملی والے نو پسینہ بھی آیا ہے, آپ پسینے کے اندر شرابور ہویا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جسم بھی کپ کپاندہ بھی ایسے, آپ نو سردی بھی محسوس ہو رہے سے. نبی علیہ السلام گھر کے اندر آئے, گھر کے اندر آپ کی پہلی زوجہ خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ زملونی زملونی زملونی, میری چادر لیتے آ, میں نو سردی محسوس ہو رہی ہے, میری چادر لیتے آ, میں نو سردی لگ رہی ہے. نبی علیہ السلام لیٹ گئے ہیں,
حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اوپر چادر ڈال دیتی ہے، پھر سرہانے بیٹھ گیا، کہنے لگیا میرے محبوب کیا ہو گیا، تو صحیح سلامت گئے، غار ہرا کے اندر پہنچے، اور کیا وجہ ہے، تم پسینہ بھی آیا ہے، اس وقت تھوڑا جسم بھی کمدا ہے، اس وقت سردی محسوس ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں غار ہرا کے اندر بیٹھا سا، میرے پاس فرشتیاں دا سردار آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام او میں نے دیتے گیا ہے، میں نے سناتے گیا ہے، میں نے بتاتے گیا ہے، تسی بھی سن لو۔ پہلی بات فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کی سناتے گیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ کہاکاری نہیں آکے تو کسی بات سے کمی پیشی ہو جائے تو معاف کر دے گا۔ اس وقت ہے دوستوں میرے بھائیوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سبحان اللہ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اے آیات سنایا مصطفیٰ دی زبان ہے، سنن والی حضرت خدیجہ الکبریٰ سبحان اللہ نبی علیہ السلام قرآن سنا رہے۔ اس وقت دوستوں گھر دے اندر جاؤ، میں بچانوں بھی کھماں گا، طلبانوں بھی کھماں گا، اے تو پڑھتے جان دیو، گھر دے اندر پہنچ دیو، اماں جی نو کہو اماں جی میں آ سبق پڑھتے آیا، اپنی ہمشیرہ نو کہو میں اے سبق پڑھتے آیا۔ سنان والا بھی ثواب دا مستحق ہے، سنن والا بھی رحمت دا مستحق۔ سبحان اللہ مثال بناؤ قرآن والا، گھر دے اندر قرآن نو پڑھو، گھر دے اندر برکت آئے گی۔ قرآن الماریاں جو بند ہون واسطے نہیں آیا، قرآن خلاف ملیٹن واسطے نہیں آیا، قرآن تواڈے میرے واسطے رحمت بنتے آیا ہے، تواڈے میرے واسطے شفا بنتے آیا ہے، تواڈے میرے واسطے برکت بنتے آیا ہے۔ قرآن دا پڑھنا ثواب ہے، قرآن دا اٹھانا ثواب ہے، قرآن دا دیکھنا ثواب ہے، قرآن تیرا محبت کرنا ثواب ہے، قرآن تے خرچ کرنا ثواب ہے، قرآن والا نو دینا ثواب ہے۔ اس وقت کہ اللہ دا قرآن پڑھتے پہنے یہ سارا نظام پڑھن تے پڑھان والا یہ آمنہ دے لال دا نظام ہے۔ سبحان اللہ قاری محمد صادق صاحب نو مبارک جاؤ جنہاں نے تھوڑی سفارش قانونی دے اندر مدرسہ بنا دیتا تحفیظ القرآن، بچہ نو قرآن پڑھان دے پہنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ تے قرآن پڑھا جاندہ ہے اس جگہ تے اللہ دی رحمت آندی ہے۔ فرمایا انہاں پڑوسیاں تے رحمت آندی ہے، اس محلے تے رحمت آندی ہے۔ اس وقت فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاندہ ہے وہ جگہ روشن ہو جاندی ہے اور اس جگہ چمکن لگ جاندی ہے۔ اگر آسمان دے رات صاف ہوئے ستارے زیادہ جگمگا دے رہے، انسان اوپر دیکھ دن کے اندر آج رات بہت صاف ہے اور ستارے بہت چمک رہے ہیں، لیکن آسمان دے فرشتے وہ تھلے دیکھ دے رہے، اللہ کو پوچھ دے رہے اے رب کریمہ اے رحم الراحمینہ اے اللہ یہ جگہ کیوں چمکتی پئی ہے، یہ جگہ کیوں روشن ہے؟ اللہ فرما دے رہے اتھے میرے قرآن پڑھا جا رہی۔ سبحان اللہ اس وقت فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دی راہ دکھلاوے، جیڑا پڑھتے عمل کماوے تے سیدھا جنت جا۔ سبحان اللہ قرآن پڑھا پھر قرآن والی زندگی بنا لے۔ قرآن نے بتایا ساریاں باتاں، قرآن کو شیشہ کیوں کہا گیا ہے، انہوں لکڑی نال مثال کیوں نہیں دیتے، انہوں لوہے نال مثال کیوں نہیں دیتے، انہوں سونے نال مثال کیوں نہیں دیتے۔ اس وقت قرآن نے کیوں کہا اے قرآن نورانی شیشہ ہے، ذرا توجہ کریا ہے۔ اس وقت جو صحیح شیشہ ہوندہ ہے جڑا آئینہ ہوندہ ہے بندہ مو دیکھدا ہے وہ شیشہ واضح کر دیندہ ہے تیری ٹوپی صحیح ہے، وہ شیشہ واضح کر دیندہ ہے تیرے بال کہاں پہنچے، وہ شیشہ صاف صاف بتا دیندہ ہے تیرے چہرے پہ کیا ہے، وہ شیشہ بتا دیندہ ہے تیری پگڑی کیسی ہے۔ اس وقت قرآن نو تشبیہ دیتی گئی کہ قرآن کو پڑھا کر، قرآن کو ویکھا کر، قرآن تینو کھول کھول تے بیان کرے گا کہ اللہ دی توحید کیا ہے۔ سبحان اللہ
قرآن بتائے گا کہ اللہ دا شان کیا ہے، قرآن کو پڑھا کر قرآن بتائے گا کملی والے دا مقام کیا ہے، کملی والے دا نام کیا ہے، کملی والے دا اسماء حسنہ کیا ہے، کملی والے دی ختم نبوت کیا ہے، کملی والے دی رحمت کیا ہے، کملی والے دا اخلاق کیا ہے، کملی والے دا نام کیا ہے، کملی والے دی چال کیا ہے، کملی والے دا چہرہ کیا ہے۔